مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، جن کی شان انا اعطینٰ کالکوثر، جن کی زلف معمری واللیل اذا سجا، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں وقت پر پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنے وقت پر اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد القادر پرتاپ گڑھی صاحب اور دیگر علماء کرام، حضرت علامہ مولانا شاہد علیمی صاحب، شاعر اہل سنت ادریس زردہ پیلی بھیتی جوابار ہیں، ان علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے آپ کے حوالے میں ہوتا ہوں، آپ میرے حوالے ہو۔ میں اپنی بات کا آغاز اس ذات سے کرتا ہوں جس ذات کے گھر سے میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا پیارے رضا ہماری جان ہماری آل ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان فاصلے بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، دنیا کے سنی مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ عرش حق ہے، مسند عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، تکبیر، رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب لوگ جاگے ہوئے ہیں، میں دو چار جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں، سنیے پیارے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، ایک نکالتا ہوں، دیکھیں پیارے، یا ایھا الذین آمنوا میں 4 حروف آتے ہیں کیونکہ یہ حضور غوث پاک کی نسبت سے محفل کا نام رکھا گیا ہے، جشن غوث الورق، اس لیے اس نسبت سے ایک جملہ استعمال کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس پر پھر بات کروں گا، اور علامہ عبد القادر صاحب آپ میری بات کو غور سے سنیے گا، نقیب اہل سنت صاحب تھوڑا میری بات پہ توجہ دیجیے گا۔ میں نے قرآن شریف کے ان حروفوں سے 4 حروف نکال لیا، الف ہے، وہاں میم ہے، نون ہے، واو ہے، میں نے ایک حروفوں سے پوچھنا شروع کر دیا، کیونکہ دیکھ لے یا ایھا الذین آمنوا میں 4 حروف آتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں ایک حروفوں سے۔ میں نے الف سے پوچھا آخر ایمان والا کون ہے؟ الف ہے کہا اللہ کو مان لو، ایمان والے ہو، اللہ کو مانتا ہو، اس کی ربوبیت مانتا ہو، اس کو سمد مانتا ہو، اس کو بے نیاز مانتا ہو، اس کی قدرت کو مانتا ہو، کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، میرے بازو میں میم ہے، میم اس کا بھی کچھ مطالبہ ہے، وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اے میم تیرا کیا مطالبہ ہے؟ میم نے کہا اگر ایمان کا والے کا ٹائٹل چاہیے تو محمد رسول اللہ کو ماننا ہو، محمد رسول اللہ کو مانتا ہو، ان کی عظمت کو مانتا ہو، ان کی سربلندی کو مانتا ہو، ان کے ہر موجے کمالات کو مانتا ہو، مکمل ہو گیا۔ تقریر نے کہا نہیں نہیں نہیں، میرے بازو میں نون ہے، نون اس کا بھی کچھ مطالبہ ہے، وہ کہنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے نون سے کہا اے نون تیرا کیا مطالبہ ہے؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ علی کا مطالبہ ہے اللہ کو مانو، اللہ کو مانتا ہو، علی کا مطالبہ ہے محمد رسول اللہ کو مانو، اللہ کو مانتا ہو۔ اے نون تیرا کیا مطالبہ ہے؟ نون نے کہا تمام نبیوں کو ماننا ہوگا، حضرت آدم کو ماننا ہوگا، حضرت یحییٰ کو ماننا ہوگا، حضرت زکریا کو ماننا ہوگا، حضرت شیس کو ماننا ہوگا، حضرت ہارون کو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا حضرت آدم کی آدمیت کا اقرار ہے، روح کی نجابت کا اقرار ہے،
میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں، کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس میں دعا ہے، اس کا بھی کچھ مطالبہ ہے، اور سے آدم کے نام کی محفل میں آنے والوں، اور میری بات توجہ سے سنیے گا۔ کیسے ہی میں نے واؤ سے پوچھا، اے واؤ تیرا کیا مطالبہ ہے؟ واؤ نے کہا تمام یونیوں کو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، عبد القادر غوث اعظم کو مانتا ہوں، کریم نواز کو مانتا ہوں، بايزيد البستامي کو مانتا ہوں، مانتا ہوں۔ حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے، حضور تاج الشریعہ ان کو مانتا ہوں، ابھی میرا ایمان کیا مکمل ہو گیا؟ جب یہ سارا سبجیکٹ پار ہو گیا تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں نبی کی تعریف کرتا ہوں، دیکھیں پیارے مجھے نبی کی تعریف کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ امیر شاعر اسلام صاحب نے خوبصورت نعت پڑھی، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جتنی زبانوں میں میں نعت پڑھوں گا، بھائی غلام نور مجسم ہو یا بھائی حدیث صاحب ہو وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، زبانے نبی کی تعریف کرتا ہوں۔ 25 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ نبی کی تعریف کر رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی محبت میں قلم اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ وَيْهِ وَعَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاؤُهُ وَلِدْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت سید شمس الدین بصری کہتے ہیں محمد سید القونین والفریقین العربی من عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من حوالي مختلف۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے تعریف کر رہے تھے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں انا سورج ہمارا ہجرا یا رسول اللہ ہوتا ہمارا اسم یا رسول اللہ تو صبح من گزر آدھی انہیں مسکی زمان داری ہدایے نقشین آلے نکون جا یا رسول اللہ۔ انہیں نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شیخ شادی کہتے ہیں حضرت اولادی کمال ہے حضرت جلیو خصال ہے سندو علیہ وآلہ ہے۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حافظ شیرازی کہتے ہیں انہیں کے والدے کے نام کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سجد البشر منی لقد نور القمر لا يمكن الصلاة والسلام تعالی حق خدا قدرت کو ایک حصہ مجھا۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے پیدا ہوگا ہم تیرے کہتے ہیں قوت عشق کو ہر پسند سے وعدہ کر دے اسے محمد سے اجالا کر دے۔ اب اللہ نبی کی تعریف کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اردو زبان کا شاعر کہتا ہے کیسے کہتا ہے آیا سمیت تو قرآن لایا دنیا پر حکمت بن کر چھایا دنیا کو تو نے دین سکھایا زبان کا فرق مٹایا۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے پنجابی کہتا ہے اور کیسے کہتا ہے وہ پچند برسہ شانی ہے قرآنی ہے مستانی ہے محمود اپنا حنمد بھریا آجمل کم آسان لگا۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک سندھی زبان کا شاعر کہتا ہے جو کہ خدا محبوب بنایا دے تو جو سایا تو خالص ملایا تو عالم چھپکایا۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک میلوڈی کہتا ہے اور کیا کہتا ہے تو جو سدیا لو شکر یہ تو بھی خدا لو۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک شاعر نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کیا کہنا نعرے تکبیر نعرے رسالت